شوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے ظلم و ستم کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ سوچا تھا اپنے بھائی کے گھر آؤں گی، ان کے ساتھ زندگی گزار دوں گی، لیکن یہ علم نہ تھا کہ بھابھی جان میرا آنا برداشت نہیں کرے گی۔ میرے بچوں سے ان کو الجھن ہوگی اور میرے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہو جائے گا۔ کبھی نہ سوچا تھا کہ میری بھابھی جو کہ میری سہیلی تھی، جس کو میں نے ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا تھا اور شادی کروائی تھی، آخر پر وہی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرے گی کہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی، ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جب بھابھی جان نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، میں تو پہلے ہی کئی دکھ دیکھ کر آ چکی تھی۔ شوہر کا انتقال اور پھر سسرال والوں کا اصل چہرہ جب مجھ پر آیا ہوا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، وہ لوگ جو میرے شوہر کی موجودگی میں میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھتے تھے، ہر وقت میری خوشامدیں کرتے رہتے تھے۔ جیسے ہی میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا تو ان لوگوں نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ان لوگوں کے دل میں میرے لیے اس قدر نفرت پیدا ہو گئی، مجھے اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ مجھے شروع میں تو یقین نہ ہوتا تھا کہ یہ میری وہی ساس ہے جو میرے شوہر کے سامنے مجھے بیٹی بلاتی تھی اور اب مجھے گھر سے نکالنے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے دم توڑا، ان لوگوں کے رویے میرے ساتھ دن بدن خراب تر خراب ہونے لگے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ لوگ مجھ سے پریشان ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہی تو میں نے اس بات کا باریک بینی سے اندازہ لگایا کہ واقعی میں اب میری جگہ اس گھر سے ختم ہو چکی ہے۔ میری ساس مجھ سے بار بار کہتی کہ تم منحوس ہو، تم نے میرے بیٹے کا سر کھایا ہے، اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، تمہاری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں حیران رہتی جب میری ساس مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی۔ میں ان کو کہتی کہ اماں جان، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ اس سب میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں سوچا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے بس میں ہے۔ میں خود بہت پریشان ہوں، مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے۔ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان مت کریں۔ اب میری ساس مسکرانے لگ جاتی اور کہتی کہ ہاں، اب تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری پریشانی تو اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ہر وقت تم نے اسے ذلیل و رسوا کیا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کی ساری آمدنی صرف تمہارے نخرے اٹھانے میں لگ جاتی تھی۔ کبھی بھی اس نے سکھ کا سانس نہ دیکھا تھا۔ لاکھوں روپے تنخواہ ہونے کے باوجود بھی وہ بس گھر کے اخراجات ہی پورے کر پاتا تھا، کیونکہ تمہاری خواہشات جو پوری نہیں ہوتی تھی۔ اماں جان، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ آخر آپ کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ تب میری ساس نے اپنا بھیانک روپ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم مجھے شروع سے ہی زہر لگتی تھی، میرے بیٹے کی پسند تھی، اس لیے میں اس کو انکار نہ کر سکی، کیونکہ فراز بہت زیادہ نیک اور لائق بیٹا تھا۔ اس نے کبھی بھی میرے حکم کی نافرمانی نہ کی تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ تمہیں دیکھ لیتی ہوں، لیکن گھر سے جاتے وقت ہی میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی فراز کو اس کی پسند سے شادی نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ اگر وہ پسند کی شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی ہر بات مانے گا، اسی کے ساتھ چپکا رہے گا، پھر ہمارے گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میری تو دو بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی بھی شادی کرنی تھی، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب میں وہاں گئی تو تم مجھے چالاک نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ تم سیدھی سادی لڑکی ہو اور تمہارا ہمارے ساتھ اچھا گزارا چل جائے گا۔ یہ یقین تھا کہ تم سادی نظر آنے والی لڑکی اس قدر چالاک ہوگی۔
میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کی ایسی باتوں کو سن رہی تھی جو انہوں نے آج تک مجھ سے کبھی نہ کی تھی۔ میں نے ان کی طرف جب آنکھ اٹھا کے دیکھا، میری آنکھیں بالکل نم ہو چکی تھیں۔ میں نے کہا کہ اماں جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ایسی کون سی چالاکی کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یقین مجھ سے ختم ہو گیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ تم میرے بیٹے کا سر کھا گئی ہو، تم اس کی قاتل ہو۔ تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ورنہ وہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ تم ہر وقت اس کو ہمارے خلاف کرتی رہتی ہو۔ اپنی بہنوں کے خلاف ہو چکا تھا، اب وہ اپنی ماں کے خلاف آنے لگا تھا کہ اب اس کو خدا نے سنبھال لیا۔ میں تمہیں اس چیز کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے بیٹے کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ۔ جیسے میری ساس نے مجھ سے گھر جانے والی بات کی تو میں تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں جان، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں۔ یہ بچے صرف میرے نہیں ہیں، آپ کے بیٹے کی آخری نشانی ہیں۔ ان لوگوں کا حق ہے اس گھر میں، اور یہ گھر میرے شوہر نے بنوایا تھا، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی باقی زندگی فراز کی بیوہ بن کر گزار دوں گی اور اپنے بچوں کے اوپر سایہ بنی رہوں گی، ان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی؟ اس وقت مجھے بہت زیادہ شدید قسم کا غصہ بھی آ رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اماں جان سے اس طرح کی بات نہ کی تھی، کبھی بھی ان کو جواب نہ دیا تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیسے پیدا ہو گئی۔ خیر، اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ عورت مجھے یہاں پر سکون سے، اطمینان سے نہیں بیٹھنے دے گی، مجھے یہاں سے ضرور نکال کر رہے گی۔ اور ان کی دو بیٹیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اب مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا اس سب میں، میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ فراز کی خود اپنے آپ میں طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ میں بھلا کیوں چاہوں گی کہ فراز کو کچھ ہو جائے؟ میں تو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس کے بغیر ایک پل گزارنے کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اور اب جب ساری زندگی مجھے فراز کے بغیر گزارنا پڑے گی تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اب مجھے اپنے سسرال والوں کا اصل چہرہ نظر آنے لگے گا، جس سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ میری ننند کلثوم جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، شاید اس کی محبت بھی شاید صرف میرے حق میں ایک دکھاوا تھی۔ اپنے بھائی کے سامنے وہ مجھے بھابھی کبھی بھی نہ بلاتی تھی، ہر وقت آپی یا باجی کہہ کے بلاتی تھی، کہتی تھی کہ میں اس کی دوسری بہن ہوں۔ تو اب اس کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ جیسے اس کے بھائی نے دم توڑا تو وہ بھی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اس نے مجھ سے بات چیت کرنا تک چھوڑ دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا حال چال پوچھے، میں اس کو بتاؤں کہ ان لوگوں کے رویے نے مجھے کتنی زیادہ تکلیف پہنچا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں تو وہی تھی، میں تبدیل نہ ہوئی تھی۔ تبدیل ہوا تھا تو صرف ان لوگوں کا رویہ۔ اس گھر میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو وہ تھا میرے شوہر کا اس دنیا سے چلے جانا۔ بس اسی طرح کچھ دن میں نے وہاں پر ذلت اور رسوائی کے گزارے۔ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو وہ کسی بھی بات کا موقع نہ دیا۔ گھر کا سارا کام کاج کرنے لگے، جہاں پر میری ساس اور میری نو نندیں بیٹھی رہتی تھیں، میں وہاں پر گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ شادی کے بعد آج تک میں نے گھر کا اتنا کام نہ کیا تھا جتنا میں اب کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ یہ لوگ مجھے
یہاں پر پناہ لینے دیں، مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ لیکن میرا یہ سب کچھ کرنا رائگاں گیا، میری تمام محنت بے سود رہی۔ ان لوگوں کو مجھ پر ذرا ترس نہ آیا، وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس گھر میں خود مالک بن کے رہیں۔ میں تو ویسے ہی اس گھر کی نوکرانی بن چکی تھی، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ جس وقت میری ساس مجھ سے کوئی بھی کام بول دیتی، میں فوراً وہ کر دیتی تھی۔ کبھی بھی میں نے ان کو انکار نہیں کیا تھا، اور پھر بھی ان لوگوں کو مجھ سے مسئلہ ہو چکا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا میرا وجود ان لوگوں سے اب اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہا۔ بار بار مجھے اور میرے بچوں کو طعنے دیتے تھے، ہمیں کھانا بھی صحیح طریقے سے نصیب نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھار میں جب اکیلی بیٹھی تو خوب روتی تھی، فراز کو یاد بھی کرتی تھی اور کہتی، فراز تم نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، میں کیسے اب ان سب کا مقابلہ کروں، میں کیسے یہ گھر چھوڑ دوں، اس گھر میں تمہاری یادیں ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر پل تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤں گی تو لگتا ہے شاید پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ لیکن وہیں پر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے واقعی میں اس گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے بھائی کے حالات تو میں دیکھ چکی تھی، وہ مجھے وہاں پر رکھنے کے لیے ذرا بھی راضی نہ تھا، اور میری بھابھی آمنہ جو کہ میری سہیلی تھی، اس کو بھی میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میری پسند کی شادی کرنا نہ صرف میرے سسرال والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، بلکہ میرے بھائی کو بھی یہ بات ذرا پسند نہ آئی تھی۔ اس نے خاموش ہو کر میری شادی تو کر دی تھی، لیکن بھابھی نے جو ان کے کان بھرے تھے اور میرے خلاف ان کو کیا تھا، آج تک ان کا رویہ میرے ساتھ صحیح نہ ہوا تھا۔ میں وہاں پر جاتی تھی، ان لوگوں کے لیے تحفے لے کر جاتی، اچھا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ آج تک میرے گھر نہ آئے تھے۔ فراز کا انتقال ہوا تو وہ صرف 2 دن تک میرے گھر آئے، اس کے بعد ان لوگوں نے میرا پتہ تک نہ کیا کہ ہماری بہن کیسی ہے، مر گئی ہے، زندہ ہے، یا پھر اس کے سسرال والے اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب میرے سسرال والوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں اسے میرا پتہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا، میں واقعی میں تنہا اور اکیلی رہ چکی ہوں، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ یہاں سے میں چلی تو جاؤں، لیکن جاؤں گی کہاں؟ اور مجھے اس چیز کا بھی یقین ہو چکا تھا کہ میری ساس اب مجھے زیادہ دیر اس گھر میں ٹکنے نہیں دے گی، وہ مزید مجھے برداشت نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ میں اچھے طریقے سے جان چکی تھی، لیکن پھر بھی میں بالکل خاموش ہو کر رہ رہی تھی، چاہتی تھی کہ اس گھر میں بس جاؤں، اپنے بچوں کی خاطر ان لوگوں کی باتیں برداشت کرتی رہی تاکہ میرے بچے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ میری بھابھی آمنہ جو کہ بہت چالاک عورت تھی، وہ تو کبھی بھی میرے بچوں کو برداشت کرنے والی نہ تھی۔ اصل میں بھابھی آمنہ کا بھی کوئی قصور نہ تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ میری دوست ہے، میں اس کو اپنی بھابھی بنا کر آؤں گی تو وہ میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گی، میرے دکھ اور درد کو سمجھے گی، ہر پریشانی میں میرا ساتھ دے گی۔ لیکن میری سوچ غلط تھی، اس نے مجھے سب سے پہلے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ اصل میں بھابھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کہ میں کرتی تھی۔ ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور بہت اچھی دوستیں بھی رہ چکی تھیں، ہمارے تعلقات بہت زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کو اپنی بھابھی بنا دیا۔ وہ بھی یہی سب کچھ چاہتی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ میرا رشتہ اپنے بھائی کے ساتھ کریں تاکہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے وفادار رہیں۔ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی
وہ بھی یہی چاہتے تھے میری شادی اس کے بھائی جان کے ساتھ ہو جائے، لیکن اس کے برعکس میں نے فراز کے ساتھ شادی کر لی۔ جب فراز کی ماں میرا رشتہ لے کر میرے گھر آئی اور میرے بھائی نے مجھ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو میں نے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ بس اسی وقت سے میری بھابھی میری دشمن بن کے رہ گئی، وہ میرے خلاف ہو گئی، کیونکہ بھابھی اور بھائی دونوں چاہتے تھے کہ میری شادی آمنہ بھابھی کے بھائی کے ساتھ طے ہو جائے، اور میں یہ سب کچھ نہ چاہتی تھی۔ میں نے فراز کے ساتھ شادی کا جب اظہار کیا تو وہ دونوں مجھ سے خفا ہو گئے۔ بھائی نے میری شادی فراز کے ساتھ کہا تو دلی، لیکن دلی طور پر وہ مطمئن نہ تھا، اور آمنہ بھی مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس لیے جب بھی میرے ساتھ مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے دی تو ان لوگوں کا خیال بھی میرے ذہن میں بالکل بھی نہ آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس گھر سے چلی گئی تو در بدر کی ٹھوکریں کھانا میرا نصیب بن جائے گا، لیکن میں یہ نہ جانتی تھی کہ اس سے بھی برا میرے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک ایسا امتحان جس میں شاید میں پوری نہ اتر سکی، اور وہ تھا میرے بچوں کا۔ جب مجھے اپنے بچوں سے جدا ہونا پڑا، اگر اس آدھی رات کو میری ساس مجھے گھر سے نہ نکالتی تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ جب میں سو رہی تھی اور میرے بچے بار بار مجھ سے دودھ کا مطالبہ کر رہے تھے تو میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ بھی آرام اور اطمینان کی نیند سو رہی ہے۔ میں چپکے سے کچن میں گئی اور وہاں پر دودھ گرم کرنے لگی۔ سوچا آج اپنے بچوں کی یہ فرمائش میں پوری کروں گی۔ ان کو دودھ پینے کی عادت تھی، وہ رات کو دودھ پیتے، تبھی ان کو نیند آتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو سوتا ہوا دیکھا تو یہ موقع میں نے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر میں کچن میں گھس گئی اور بچوں کے لیے چوری دودھ گرم کرنے لگی۔ آرام آرام سے میں برتنوں کو ہلا رہی تھی تاکہ یہ برتنوں کی آواز میری ساس کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن مجھے جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا۔ میں دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈال رہی تھی کہ وہیں پر میری ساس آ گئی۔ اس نے فوراً وہ دودھ میرے ہاتھ سے لے لیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اماں جان، میرا چھوٹا بیٹا بہت ضد کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر اس کو دودھ نہیں ملا تو وہ نہیں سوئے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ جب فراز زندہ تھے تو وہ رات کو ان کو دودھ دیکھ کر ہی سلاتے تھے۔ اب ان کو دودھ پینے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے، وہ بار بار مجھ سے دودھ مانگ رہا ہے۔ میں کئی بار اس سے انکار کر چکی ہوں اور کہہ چکی ہوں کہ ابھی سو جاؤ، کل صبح سویرے میں تمہیں دودھ دے دوں گی، لیکن یہ تو میری بات نہیں مان رہا۔ آپ کے پاس میں آئی، سوچا کہ آپ سے اجازت لوں، لیکن آپ تو سوئی ہوئی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ آپ کو اٹھانا غلط ہوگا، اس لیے میں ایک گلاس دودھ کا لے کر جا رہی تھی اور آپ آ گئی۔ اس میں کیا ہی غلط ہوگا کہ اگر میں نے ایک دودھ اپنے بچے کے لیے لے لیا ہے۔ تب میری ساس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کچن میں آنے کی؟ تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ میری چیزوں سے دور رہو۔ اگر اتنا ہی تمہیں اپنے بچوں کا احساس ہو رہا ہے تو ان کے لیے الگ سے دودھ منگوا لیا کرو۔ میرے دودھ کو آئندہ سے تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، اور یہ دودھ میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہا کہ اماں جان، مجھے یہ دودھ دے دیں، میرا بیٹا کب سے روئے جا رہا ہے۔ دودھ کی ضد کی وجہ سے وہ باقی بہن بھائیوں کو بھی نہیں سونے دے رہا۔ آخری باہر جب اس کو دودھ دے دیں، اس کے بعد میں کبھی بھی آپ سے دودھ کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ میں اس سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں اس کے لیے دودھ لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کریں۔ میں ان سے دودھ لینے کی منت کر رہی تھی
کہ انہوں نے مجھ پر ایک اور ظلم ڈھا دیا۔ انہوں نے اسی حالت میں میرا ہاتھ پکڑا، جا کر میرے کمرے میں چھوڑا، وہاں پر میرے بچوں کو اٹھایا، میری بیٹی تو ابھی نیند میں تھی، اس کو بھی فوراً سے اٹھایا، ہم سب کو دھکے دے کر انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ پہلے میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی باہر کو لے گئی۔ اس طرح میرے بچے بھی میرے پیچھے پیچھے آئے اور ایک زوردار دھکا مار کے انہوں نے مجھے گھر کے گیٹ سے باہر کر دیا۔ میرے بچے اپنی دادی کے قدموں میں گر رہے تھے۔ یہ دن جو مجھے دیکھنے کو ملے تھے، میں نے ان کے بارے میں کبھی بھی تصور نہ کیا تھا۔ میں نے جب اپنے جان کے ٹکڑوں کو اس طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی میں نے بھرپور کوشش کی، حالانکہ میں تو بالکل مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک دم سے آسمان سے اٹھا کر زمین پر لا کھڑا کیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اب کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں۔ زندگی میں تمام خواہشات مر چکی تھی، صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میرے بچے کسی مشکل میں نہ آئیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ اب میرے بس میں نہ تھا۔ میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب میں کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں؟ آدھی رات کا وقت تھا، کوئی بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ ان سے میں مدد مانگتی رہی، ان کے قدموں میں گری رہی، لیکن ان کو میری حالت پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ خیر، اب ایک ہی راستہ تھا۔ مجھے اس مشکل کے وقت میں جو سب سے پہلے نظر آیا وہ تھا میرا بھائی، اور اس کے پاس جانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی موجود نہ تھا۔ ایسی کوئی پناہ گاہ نہ تھی جو مجھے پناہ دے سکتی۔ بس اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی نئی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کوئی بھی انسان مجھے نظر نہ آیا، سڑک اور محلے سنسان پڑے تھے، ہر کوئی سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن میں بے یار و مددگار تنہا اپنے بھائی کے گھر پر جا رہی تھی۔ خیر، اسی طرح چلتی رہی۔ کافی وقت چلنے کے بعد پھر میرے بھائی کا گھر آیا۔ چل چل کے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ٹانگوں میں ساری طاقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کبھی اپنی ایک بیٹی کو اٹھاتی، تھوڑا سا سفر کرتی، تو کبھی اپنی دوسری بیٹی کو اٹھا کر سفر کرتی تھی، پھر جو بیٹا سب سے چھوٹا تھا کبھی اس کو اٹھاتی، اپنے بچوں کا احساس کرتی، تو کبھی خود تھک ہار کر کہیں پر بیٹھ جاتی تھی۔ بس اسی طرح میری پوری رات سفر کرنے میں گزری۔ بھائی کے گھر گئی تو تھوڑی دیر دروازے پر رکی رہی۔ صبح ہونے کو تھی، دل کر رہا تھا کہ وہ لوگ خود اٹھیں، دروازہ کھلے اور میں ان لوگوں کے گھر جاؤں، لیکن اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میرے بچے بھی تھک چکے تھے، ان کے چہروں پر اداسی اور پریشانی دیکھ کر میری ممتا جوش میں آ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی کچھ ایسا کر ڈالوں کہ اپنے بچوں کی زندگی کو آسان کر کے میں اس دنیا سے چلے جاؤں، لیکن یہ سب کچھ کرنا بھی میرے بس میں نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی، مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اس کے بعد بجائی، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑی دیر انتظار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جب تیسری بار گھنٹی بجائی تو قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دروازے کی طرف آ رہا ہو۔ میرے بچوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ عود آئی، جس کو دیکھ کر میں تھوڑی مطمئن ہوئی۔ اب مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کو کیا کہوں گی۔ جن لوگوں کے لیے لڑکے میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو چھوڑا تھا اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، آج ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ میں اپنے بھائی جان کو کیسے بتاؤں گی؟ میری تو یہ سوچ سوچ کے جان ہی نکلی جا رہی تھی۔
خیر میں خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرے بھائی نے دروازہ کھولا اور اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس وقت ان کے گھر آ گئی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی، لیکن جو حالت میری تھی اس کو دیکھ کر بھائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر تو مجھے دیکھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ پھر میرے بچوں نے کہا، ماموں جان ہم اندر آ جائیں۔ پھر بھائی آگے سے ہٹ گئے۔ ہم لوگ اندر آئے اور میں جا کر اپنے کمرے میں گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر میں اپنا بچپن گزار چکی تھی، اپنے جوانی کے دن، اور وہ دن بھی میں نے یہاں پر گزارے تھے جب میں فراز سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جیسے میں اس کمرے میں گئی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مزید دکھ مجھ سے اندر ٹھہرا نہ گیا۔ میں اور میرے بچے وہاں جا کر آرام سے بیٹھے۔ مجھے تھوڑا سکون آیا۔ اس کے بعد میری بھابھی اور بھائی آ گئے۔ دونوں کی حالت دیکھ کر مجھے عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر کئی کئی سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میرا حال وال پوچھا۔ پھر بھائی نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ مجھے بتا دیا ہوتا، صبح میں تمہیں لینے کے لیے آ جاتا۔ اس وقت آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں کوئی چھوڑ کر گیا ہے، یا پھر اکیلی بچوں کو لے کر آئی ہو؟ پھر میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی جان کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ میری ساس نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جب سے فراز کا انتقال ہوا ہے انہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کئی بار مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کر چکی ہیں۔ میں صرف اپنے بچوں کی خاطر اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آج تو انہوں نے حد کر دی۔ انہوں نے میری ایک ہی بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پاس آنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ میں کہاں جاتی بھائی جان، میں اپنے بچوں کو لے کر؟ مجھے اور کوئی نظر نہ آیا، اس لیے بھائی جان میں آپ کے گھر آ گئی۔ تب میرا بھائی اٹھا، میرے آنسو صاف کی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تم اب ہمیشہ یہیں پر رہو گی، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم میرے والدین کی اکلوتی نشانی ہو۔ میں تمہاری کوئی بھی پریشانی اور مصیبت کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اب تمہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تو میری ذمہ داری ہو اور اسی گھر میں رہو۔ جیسے ہی بھائی فراز نے یہ بات کی تو آمنہ بھابھی کی شکل عجیب و غریب ہونے لگی۔ میں جان سکتی تھی کہ وہ یہ باتیں سن نہیں پا رہی تھی۔ ان کو برا لگ رہا تھا، کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے ان کے سر پر مسلط ہونے والی تھی۔ خیر تو دیر بعد وہ دونوں چلے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ گھر چھوڑ کر آ جاتی، تاکہ یہاں پر میرے بچوں کو سکون کی روٹی تو نصیب ہو جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے۔ اب میں کوشش کرتی تھی کہ اس گھر میں اگر رہ رہی ہوں تو اپنی بھابھی کو میری وجہ سے کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں گھر کے کام کرتی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں جتنا بھی ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہوتی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بھابھی آمنہ مجھ سے ناراض ہیں، آخر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، میں ان کی اچھی سہیلی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئی، اسی وجہ سے ہی ان کو مجھ سے نفرت تو ہو گئی، لیکن یہ نفرت ہمیشہ کے لیے لٹکنے والی نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ آمنہ کو کس طرح سے منانا ہے، اور میں ہر روز اس کو منانے کی کوشش کرتی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے میں کھانا بنا دیتی، گھر کی صفائیاں کر دیتی،
میں چاہتی تھی کہ گھر کا سارا کام میں کروں، وہ آرام کرے تاکہ وہ مجھے مصیبت نہ سمجھے۔ میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ میرا یہ کام کرنا بھابھی جان کو برا لگے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ میں اس گھر پر راج کرنا چاہتی ہوں، یا پھر اس گھر میں اپنے آپ کو میں مالکن سمجھ رہی ہوں۔ حالانکہ میری تو ایسی کوئی بھی سوچ وغیرہ نہ تھی، بس میں تو بھابھی جان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور میری ہر کوشش ناکامی کی طرف جا رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ سے آمنہ کو مجھ سے مسئلے درپیش ہونے لگے۔ وہ مجھے باتیں سنوانے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ میں ان لوگوں کے لیے مصیبت بن رہی ہوں، ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوں۔ میں ان کی باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار جب میرے بچے کھانے کی ضد کرتے یا پھر کسی چیز کی فرمائش کر دیتے تو اس پر بھی بھابھی جان مجھے کئی باتیں سنوا دیتی اور مجھے کہتی کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ان کا باپ مر چکا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے، ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا پھرے۔ میرے شوہر پر پہلے ہی کافی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، وہ اس گھر کا پورا نظام چلا رہا ہے اور اپنے بچوں کی بھی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ان سے کہو کہ میرے بچوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھابھی جان مجھے اس طرح کی باتیں کرتی تو میرا دل ٹوٹ سا جاتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے مجھ پر بہت زیادہ احسان تھے۔ ان لوگوں نے مجھے پناہ دی، یہ احسان بھی میں ان کا اتار نہ سکتی تھی، تو پھر میں اس قابل بھی نہ تھی کہ ان سے کوئی شکوہ کرتی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک دن جب میری چھوٹی بیٹی فاریہ بار بار بریانی کھانے کی ضد کر رہی تھی اور میں اس کو کئی بہانے دے چکی تھی، لیکن اس کے بعد موجود بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے میرے بھتیجے کو بریانی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آمنہ نے اپنے بچوں کے لیے وہ بریانی باہر سے منگوائی تھی، لیکن اس نے ہمیں تھوڑی سی بھی وہ بریانی نہ چکھائی۔ میرے بچوں نے خوشبو سونگھی اور میرے بھتیجے کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ آ کر ضد کرنا شروع کر دی۔ فاریہ مجھے بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ اماں جان مجھے بریانی کھانی ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، کچھ بھی نہ کہا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، جب شام ہوئی تو آمنہ میرے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی فاریہ بریانی کے لیے رو رہی تھی، میرے پاس بریانی کا ایک پیکٹ پڑا ہے، لاؤ تمہیں اٹھا دوں اور جا کر اس کو دے دو۔ میں خوش ہو گئی کہ شکر ہے بھابھی جان کو میرے بچے کا احساس ہوا، لیکن جیسے ہی بھابھی جان نے فریج میں سے بریانی نکال کے دی تو میں دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ یہی پیکٹ میں پچھلے 15 دنوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اس میں کوئی اور چیز ہے، اسی وجہ سے یہ پڑا ہوا ہے۔ اتنی باسی اور کئی دنوں کی رکھی بریانی جب آمنہ نے مجھے دی اور کہا کہ اپنی بیٹی کو کھلا دو تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ بھابھی جان، یہ بریانی میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں کھلاؤں گی، یہ کئی دنوں کی باسی ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ میری بیٹی کو بھی کچھ ہو جائے، اس لیے آپ اس بریانی کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں یا پھینک دیں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو یہ بریانی نہیں کھلاؤں گی۔ جیسے میں نے یہ بات کی تو بھابھی غصے میں آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو بہت زیادہ احسان فراموش ہو، میں ایک تمہیں بریانی دے رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو، کبھی تم نے بریانی کی شکل بھی دیکھی ہے، یا پھر ایسے ہی مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ لو اور جا کر اپنے بچوں کو کھلا دو، کیونکہ آج شام کا کھانا تم لوگوں کو میں دینے والی نہیں ہوں۔ اسی بریانی کے ساتھ تم گزارا کرو، اپنے نخرے دیکھو اور اپنی اوقات دیکھو،
خدا نے تمہیں زمین پر لا کھڑا کیا ہے، یہی تمہاری حرکتیں تھیں، کیونکہ تم دوسروں کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ اب تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہی بریانی کھانی ہوگی، ورنہ ساری رات بھوکے سو جاؤ، کیونکہ میں آج رات تم لوگوں کو کھانا نہیں دوں گی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ وہ بریانی لے لی، کیونکہ اگر میں ان کے ہاتھ سے یہ بریانی نہ لیتی تو بہت بڑا تماشا بن جاتا۔ مجھے لگا جب بھابھی جان سو جائے گی تو میں یہ بریانی جا کر باہر پھینک آؤں گی، اس طرح ان کو لگے گا کہ میں نے اور میرے بچوں نے وہ بریانی کھا لی ہے۔ میں نے موقع کا انتظار کیا۔ جیسے وہ اپنے کمرے میں گئی، میں نے وہ بریانی اٹھا کر باہر کتوں کے آگے ڈال پھینکی۔ کتوں نے وہ بریانی لپک لپک کر کھائی۔ مجھے سکون ہوا۔ جب پوری بریانی کتوں نے کھا لی تو میں واپس آئی۔ جیسے ہی میں واپس آئی تو میرے پیچھے بھابھی جان آ چکی تھی۔ وہ میری حرکت کو دیکھ چکی تھی۔ جیسے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے گھر میں ایک بہت بڑا تماشا لگا لیا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی اور کہتی رہی کہ بھابھی جان، یہ بریانی تو خراب ہو چکی تھی، میں نے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دی۔ وہ کہہ رہے تھے اس میں بو آ رہی ہے، بس یہ بھر چکی تھی، اسی وجہ سے میں نے باہر آ کر یہ بریانی کتوں کو ڈال دی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آج بھی رات کو کوئی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ بھائی کو جا کر میرے خلاف میری بھابھی نے کئی باتیں بڑھا چڑھا کر میرے خلاف کر دیں اور کہتی رہی کہ آج انہوں نے مجھے تازہ بریانی منگوا کر دی ہے اور میں نے جا کر کتوں کے آگے ڈال دی، حالانکہ وہ بریانی کئی دنوں کی باسی تھی اور اس میں سے بو بھی آ رہی تھی۔ میں بھائی جان کو کہتی رہی، لیکن انہوں نے بھی میری بات نہ سنی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیوی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھ پر مصیبت ضرور آئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بھابھی جان مجھ پر الزامات لگا رہی ہے۔ خیر، انہوں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سب کچھ آمنہ بھابھی کی چال تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد ان کے گھر سے نکل جاؤں تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ میں نے بھائی کے آگے منت کی، سماجت کی کہ اس رات کے پہر آپ لوگ مجھے گھر سے باہر مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن انہوں نے میری کوئی بھی بات نہ سنی۔ میرے بچے ایک بار پھر سے در بدر ہو چکے تھے۔ ہم لوگ باہر آئے۔ میں سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ یہ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ جب میرے سسرال والوں نے مجھے نکالا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میں بھائی کے گھر جاؤں گی تو وہ میری حالت پر ترس کھائیں گے اور مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے، لیکن اب تو بھائی جان نے بھی مجھے نکال لیا تھا۔ میں بھلا کہاں جانے والی تھی، مجھے کوئی علم نہ تھا۔ ابھی میں یہی سب کچھ کھڑی سرائے کے کنارے سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میری طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس گاڑی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ 5 لوگ تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ڈاکو ہوں یا پھر اغوا کار لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے اور تھوڑا سا آگے بڑھی تو انہوں نے گاڑی تیز کی اور آ کر میرے سامنے روک دی۔ یہ اغوا کار ہی تھے۔ میرا شک بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ وہ لوگ فوراً گاڑی سے اترے اور آ کر میرے بچے مجھ سے لے گئے۔ تینوں بچے جب میں گنوا بیٹھی تو تنہا روتی رہی، چلاتی رہی۔ میری کوئی مدد کرنے کے لیے بھی آگے نہ آیا، اور اسی وقت میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو ہی رحم کرنے والا ہے، میری ممتا کو مت آزما۔ میں اس قابل نہیں کہ تیری آزمائش کو پورا کر سکوں۔ تو نے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دیا تھا، مجھے بھی ایک دن میرے بچوں سے ملا دینا۔ میں ان کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بے شک میں ان کی طرح صبر نہیں کر سکتی، لیکن میں انتظار ضرور کر سکتی ہوں اور یہ کام میں ضرور کروں گی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔
یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں، اور میں وہیں پر گر گئی۔ جب کچھ وقت بعد میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، اور میں ایک ہسپتال میں موجود تھی، جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت شخص میرے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھا میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ انجان چہرہ تھا۔ آج سے پہلے میں نے اس کو کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ جیسے مجھے ہوش آیا تو میں رونے لگی، چیخنے اور بلکنے لگی۔ وہ شخص میرے پاس آیا، نہ چاہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ اس طرح سے کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آخر آپ کو کیا ہوا؟ آدھی رات کے وقت آپ مجھے سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں ملی تو میں نے ترس کھا کر آپ کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اب میں کب سے آپ کا انتظار کیے جا رہا ہوں کہ آپ کو ہوش آئے اور آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیں اور میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ جیسے اس شخص نے یہ ساری باتیں کی تو میں اس کی باتوں کو سن کر مزید رونے لگ گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور رات کو ہونے والے واقعے کے بارے میں بھی میں نے اس کو ساری کی ساری خبر دے دی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ شخص ایک NGO میں کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے وہاں پر پناہ گاہ لے کر دی۔ میں وہیں رہنے لگی۔ وہ شخص روز میرے پاس آتا، میرے بچوں کے حلیے کے بارے میں پوچھتا، کیونکہ اس نے پولیس میں درخواست بھی جمع کروا دی تھی، اور پولیس میرے بچوں کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وہ شخص روز مجھ پر احسان کرنے کی نیت سے آتا۔ میں اس کو اپنے دل کی کہانی سناتی، اس کو بتاتی کہ میں اس طرح سے بیوہ ہو چکی ہوں، یا حالات زندگی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر چکے ہیں۔ وہ میری باتیں سنتا تو اس کی آنکھیں بالکل نم ہو جاتی تھیں۔ وہ شخص بہت مہربان نکلا اور پھر میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا۔ ایک دن مجھے کہا کہ وہ مجھے کسی سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بھائی سے میرا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر میرے بھائی کو جانتا ہے، اس لیے اس کے پاس مجھے لے کر جا رہا ہے۔ پہلے تو میں جانے کے لیے نہ مانی، پھر جب اس نے مجھے بار بار کہا تو میں بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں جیسے گئی تو ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا، اس میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میرے تینوں بچے بھاگ کر میری طرف آئے اور میرے گلے ملے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اتنا جلدی یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میں نے فوراً اس مہربان شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا پاؤں گی۔ آپ نے بہت جلد مجھے میرے بچوں سے ملوا دیا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان شخص بھی بھیج دے گا اور مجھ پر اتنا مہربان ہوگا۔ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کو کوئی تحفہ دوں۔ آپ مجھے اور میرے بچوں کو کسی NGOs میں چھوڑ دیں جہاں پر میں پناہ گاہ لے رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تب اس شخص نے کہا، کیوں؟ یہ گھر تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں حیران ہو گئی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے۔ تب میں نے کہا، یہ بہت خوبصورت گھر ہے، جس کا بھی ہے خدا تعالیٰ اس کو یہاں پر بہت ساری خوشیاں عطا کرے اور اس کے نصیب میں کبھی بھی غم نہ آئے۔ میری یہ بات سن کر وہ شخص مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آمین۔ اب تو آپ کے نصیب میں واقعی کوئی غم نہیں آئے گا۔ خوشی ہوئی خوشیاں ہیں، اور یہ گھر اور کسی کا نہیں بلکہ آپ کا ہیں۔ میں مزید حیران ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ گھر میرا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ سے نکاح کر لوں۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ میں ایک بہت اچھے اور ایک مناسب رشتے کی تلاش میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس انسان سے شادی کروں جس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو۔
میں سہارا بننا چاہتا ہوں تمہارا، تمہارے بچوں کا، تمہارے ساتھ اچھی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، بس یہ میرا گھر ہے اور میں تمہیں یہیں لے کر آیا ہوں۔ اب تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر سکتی ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی زبردستی نہیں ہے، تم مجھے انکار بھی کر سکتی ہو، انکار کرنے پر میں تمہیں وہیں پر چھوڑاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارا حال چال پوچھنا بند کر دوں گا، نہیں، میں تب بھی آتا رہوں گا، میں تمہاری خیریت اور ضروریات زندگی کو پورا کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ جیسے اس مہربان شخص نے یہ بات کی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، انکار کرنے کی مجھے کوئی بھی وجہ نظر نہ آئی، میں جان چکی تھی کہ یہ سب کچھ میرے صبر کی وجہ سے ہی ممکن ہو پا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ مجھ پر رحم کر چکا ہے، میں نے فوراً ہاں کر دیا اور اسی شام کو ہم دونوں کا نکاح ہو کر میرے بچے بہت زیادہ خوش تھے، ان کو دوبارہ سے زندگی جینے کا موقع مل چکا تھا اور مجھے میری خواہشات پورا کرنے کے لیے ایک ایسا اور مہربان شخص ملا جس نے نہ صرف میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے بلکہ مجھے دوبارہ سے جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، مجھے کسی چیز کی بھی کوئی کمی ہی نہ تھی، لیکن جو کچھ میری زندگی میں ہو چکا تھا وہ بھی بھولنے کے قابل نہ تھا۔ اس کی وجہ سے میں ہر وقت خدا تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی اور جو کچھ اس نے مجھے دیا اس پر شکر ادا کرتی تھی۔